السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان کی سیاست کے مستقبل کے لیے اب آنے والے 24 سے 72 گھنٹے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم، جسے پاکستان کی اکثریت غیر آئینی ترمیم سمجھتی ہے، اس مسودے کو دوبارہ سینیٹ میں پیش کیا جائے گا۔ اسی متعلق آج ہم بات کریں گے آئینی عدالت میں ججوں کی عمر اور تعیناتی کے بارے میں، ساتھ ہی یہ بھی کہ 26ویں آئینی ترمیم کے مجوزہ مسودوں میں کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کی جانب سے حالیہ دنوں میں 26ویں آئینی ترمیم کے مجوزہ مسودے عوامی سطح پر شیئر کیے گئے، اور اب اسی حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کا مسودہ بھی سامنے آ گیا ہے۔ اس مسودے میں نون لیگ آئینی عدالت کی تشکیل کے مطالبے سے پیچھے ہٹ گئی ہے اور اس کی جگہ سپریم کورٹ میں ایک آئینی بینچ تشکیل دینے کی بات کی گئی ہے۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی نے آئینی عدالت کی تشکیل کی بات کی تھی، جبکہ حزب مخالف کی جماعت جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ نے آئینی عدالت کی بجائے آئینی بینچ کی تجویز دی تھی، اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس تجویز کی حمایت کی تھی۔ سیاسی جماعتوں کی جانب سے سامنے آنے والے مجوزہ مسودوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم زیادہ تر عدلیہ اور اس کے اختیارات سے ہی متعلق ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ آئینی عدالت سے متعلق مجوزہ ترمیم میں کیا کہا گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی آئینی عدالت کی تشکیل کے حق میں ہے، اور اس ضمن میں اس کا موقف یہ ہے کہ سن 2006 میں ہونے والی میثاق جمہوریت معاہدے میں یہ درج تھا کہ ملک میں آئینی عدالت قائم ہونی چاہیے، جبکہ جمعیت علماء اسلام ایک نئی آئینی عدالت تشکیل دینے کی بجائے سپریم کورٹ کے 5 سینئر ججز پر مشتمل آئینی بینچ تشکیل دینے کی بات کرتی ہے۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے مجوزہ مسودے کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وفاق کے علاوہ چاروں صوبوں میں بھی آئینی عدالتوں کے قیام کے حق میں ہے، اور انہوں نے اس ضمن میں تجویز بھی دی ہے۔ نون لیگ کے مسودے میں سپریم کورٹ سمیت اعلیٰ عدالتوں میں ججز کی تعیناتی سے متعلق آرٹیکل 175A میں تبدیلی کی تجویز دی گئی ہے۔ اس مسودے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ججز کی تقرری سے متعلق پارلیمانی کمیٹی کے 12 ارکان ہوں گے۔ حکومتی مسودے میں سپریم کورٹ کے از خود نوٹس لینے کے اختیار سے متعلق موجودہ قانون 184 کی سب کلاس 3 میں ترمیم تجویز کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کسی بھی معاملے میں نہ کوئی نوٹس لے سکتی ہے اور نہ ہی کسی بھی ادارے کو کوئی ڈائریکشن دے سکتی ہے۔ اس مسودے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت قائم ہونے والی سپریم کورٹ کے ججز کی 3 رکنی کمیٹی اس بارے میں فیصلہ کرے گی۔ حکومت نے آئینی ترمیم کے ذریعے آرٹیکل 63A میں ترمیم کی تجویز دی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پارٹی کے سربراہ کی ہدایت کے خلاف کوئی بھی رکن پارلیمان اگر ووٹ ڈالے گا تو اس کا ووٹ ضرور گنا جائے گا، تاہم اس کو ڈی سیکٹ کرنے سے متعلق پارٹی کے سربراہ کو قانونی اقدام اٹھانے ہوں گے۔ جمعیت علماء اسلام نے 26ویں آئینی ترمیم کے لیے جو تجویز دی ہیں، اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 243 میں شق 5 کا اضافہ کیا جائے، اور مجوزہ ترمیم کے تحت سروسز چیف جسٹس کی تعیناتی دوبارہ تقرری اور سروس میں توسیع اور برطرفی مسلح افواج سے متعلقہ قوانین کے مطابق ہونی چاہیے۔ تاہم پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اپنے مجوزہ مسودوں میں مسلح افواج کے سربراہان کی تعیناتی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے آرٹیکل 184 ختم کرنے کی تجویز دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میں ترمیم میں چیف جسٹس کا از خود نوٹس لینے کا اختیار ختم ہو جائے گا، اور از خود نوٹس لینے کا اختیار پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے پاس ہوگا۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کے ریسنٹ بیان سے یہ نہیں لگتا کہ مولانا فضل الرحمان 26ویں آئینی ترمیم میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ اگر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ آئینی طریقے سے پیش آئے گی تو ہم بھی ان کے ساتھ آئینی طریقے سے پیش آئیں گے۔ اگر وہ ہمارے ساتھ بدمعاشی کریں گے تو پھر ہم بھی ان کے ساتھ بدمعاشی کریں گے۔ اب اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور یہ آئینی ترمیم منظور ہو سکے گی یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں اور مجھے دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔